بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ روئے زمین پر بے شمار مذاہب و ادیان ہیں۔ ادیان دین کی جمع ہے، یعنی بہت سے مذاہب، اور ادیان یعنی دین ہے، اور متعدد مذاہب کے پاس ان کی مذہبی اور مقدس کتابیں پائی جاتی ہیں، اور کئی مذاہب کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کی کتاب آسمانی ہے۔ اور جہاں تک آسمانی کتابوں کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے آپ پر وحی کی جس طرح ہم نے نوح اور ان کے بعد انبیاء پر کی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 ہے، 163۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے، جن میں سے بعض پر کتابیں نازل ہوئیں اور بعض پیغمبروں کو صحیفے دیے گئے۔ ان صحیفوں کی تعداد کم و بیش 100 ہے، یعنی 100 ہے، جن میں سے 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اترے، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترے۔ اور جو مشہور کتابیں ہیں وہ 4 ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 4 آسمانی کتابوں یا الہامی کتابوں کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ اس میں سے سب سے پہلی کتاب قرآن کریم، جو اب تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اسی طرح بغیر کسی حرف کے اور بغیر کسی زبر زیر پیش کے رد و بدل کے یہ جوں کی توں اسی حالت میں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج سے 1400 سال پہلے نازل فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے توریت یا تورات۔ یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جو ہے یہ آسمانی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھی کتاب زبور کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کا ذکر کریں گے۔ قرآن میں 58 مرتبہ القرآن کا ذکر ہے، 10 مرتبہ قرآن کا ذکر ہے، اور 2 مرتبہ قرآنہ کا بطور مصدر ذکر ہے۔ قرآن کا لفظ قرأت سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا، اور چونکہ اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، اور یہ 23 سال یعنی تقریباً 22 سال 5 ماہ اور 14 دن کے عرصے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی زبان عربی ہے، اور قرآن مجید 610 عیسوی میں عیسوی تقویم کے مہینے اگست اور اسلامی یا ہجری تقویم کے مہینے رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور قرآن مجید کی آخری آیت 632 عیسوی میں نازل ہوئی تھی۔ اس وقت عیسوی تقویم کا مہینہ 31 مئی تھا، جبکہ ہجری تقویم کا مہینہ ربیع الاول تھا۔ تورات یا توریت کی بات کی جائے تو تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ نازل بھی عبرانی زبان میں کی گئی۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ عبرانی زبان عربی زبان کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تورات کے معنی شریعت یا ہدایت کے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے پہلے صاحب کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 1351 قبل مسیح میں نازل کی گئی۔ اب زبور کا ذکر کرتے ہیں۔ زبور یونانی زبان کا لفظ ہے، جبکہ یہ نازل عبرانی زبان میں کی گئی تھی۔ زبور کے معنی بڑی نظم، پارہ یا ٹکڑے کے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اندازاً 990 قبل مسیح میں نازل کی گئی۔ انجیل کی بات کریں تو انجیل بھی یونانی زبان کا لفظ ہے، جبکہ انجیل سریانی زبان میں نازل کی گئی۔ انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں۔ صحیح ترین یہ ہے کہ انجیل بھی عبرانی زبان میں نازل کی گئی تھی، کیونکہ اہل یہود کی یہی زبان ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انطاکیہ کے شہر میں 30 عیسوی میں نازل ہوئی تھی۔ ان الہامی کتابوں یا آسمانی کتابوں میں سے قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو جوں کی تو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد بھی مسلمانوں نے اس کی مکمل حفاظت کا اہتمام کیا، اور اس کو
باقاعدہ طور پر لکھا اور اس کا ترجمہ بھی کیا۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے ترجمہ حضرت سلمان فارسی نے کیا، اور قرآن پاک وہ ایسی کتاب ہے جو کہ دنیا کے لاکھوں لوگوں کو زبانی یاد ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جسے مسلمان روز ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور انفرادی طور پر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس کی آیتیں تمام انسانوں کے سامنے یہ چیلنج پیش کرتی ہیں کہ کوئی اس کے مثل نہیں بنا سکتا، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے کچھ بڑی ہیں اور کچھ چھوٹی ہیں۔ سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے۔ قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کا بہت بڑا کرشمہ ہے، قرآن مجید کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ آج تک اس کی ترتیب میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی، اور یہ ویسے ہی جوں کا توں ہے۔ قرآن مجید بہت سے لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار حافظ ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے جن و انس کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ یہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہے، اسی لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو تو کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو خود اس پر عمل پیرا ہو۔ اس لیے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن سمجھ کر پڑھیں، اور نماز اور قرآن کی خاص طور پر بہت پابندی کریں، کیونکہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور قرآن کے ذریعے ہمیں اگر ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ چلتا ہے اور تمام مسائل کا پتہ چلتا ہے، جن کا حل قرآن پاک میں آج سے کئی سو سال پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا۔ آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی تفہیم پڑھیں۔ تفہیم القرآن جو مولانا مودودی کی ہے، وہ بہت بیسٹ ترجمہ ہے، اور وہ انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہے۔ آپ ہیڈ فون لگا کر یا کانوں میں ایئر بڈز لگا کر اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ تفسیر سن سکتے ہیں، قرآن پاک سے مکمل طور پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے آپ سے کہوں گی کہ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا ایک گلاس بھی یاد رہتا ہے، اور بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔